अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 29 सितंबर का महीना ख़त्म होने का मैंने आपको कहा था कि सितंबर होगा और इतवार का दिन है और कल 30 सितंबर है और आखिरी दिन है महीने का। एहतजाज तो अब होने हैं, एहतजाज अब रुकना नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन एक्शन आ चुकी है। रावलपिंडी के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मैं बहुत सी तफसीलात आपके सामने रखूँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस्लामाबाद ने एक बहुत बड़ा हुक्म किया। बदतरीन फाशिस्ट हुकूमत ने जिस तरह जलसा रोकने की कोशिश की, शायद खकान अब्बासी ने भी इनको चेहरा दिखा दिया। और तलाल चौधरी जैसे लोग जो अदलिया की तजलील करते रहे, आज अब देखा कि उसके अपने यानी वो उनका अपना चीफ जस्टिस कोई आ गया है, जैसे उनका कोई पार्टी का लीडर आ गया है, वो इस तरह डिफेंड कर रहे हैं। कुछ शर्म और हया होती है कुछ लोगों में। इन्हें उस वक्त भूल गए जब 5 जजेस के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे और वो आइन और कानून के मुताबिक था। अब कौन सा आइन और कानून है? अब तो जुल्म और ज़्यादतियाँ जो हो रही है। लाहौर प्रेस क्लब ने बिलाखिर, मैं चूँकि मैं मेंबर भी हूँ उनका, एजाज़ी मजम्मत की है शदीद लफ्ज़ों में। और मैंने फिर मुतालबा किया कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि लाहौर प्रेस क्लब जो रावलपिंडी में सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती हुई है उसमें बाइकआउट करेगी। अली अमीन गंडापुर ने जलसे में अगर चंद अल्फाज इस्तेमाल किए तो उसका बाइकआउट रहा। यहाँ तो तशद्दुद हुआ है और यहाँ ये कहना कि पुलिस कौन होती है तशद्दुद करने वाली? जब तक आका पीछे ना बैठे हो, जब पीछे वाली डोरे हिलाने वाले ये काम ना कर रहे हो। और 33-34 जो पॉइंट है जिस तरह ब्लॉक रखे उन्होंने, आप मरी, एबटाबाद, मानसरा वाली साइड, लाहौर, इस्लामाबाद, GT रोड, बाकी आसपास के रास्ते, मोटरवे, उधर से पेशावर वाली साइड से, यानी मियाँ वाली साइड, इस साल में जितनी साइडें सारी आ रही थी सारी की सारी ब्लॉक रखी और पुलिस रोकती रही। वो मैं वीडियो क्या चलानी है ज़रा समझने की कोशिश करनी है। और मेरा जानता ख्याल है जो आंसू गैस शेल फायर की हैं वो एक्सपायर्ड है और उसकी कोई जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ, मुतकाज़ी हूँ। मैंने पहले भी एक बात कही थी, उस वक्त भी अभी तक जुडिशल इंक्वायरी हो नहीं सकी है। लेकिन ये जहरीले आंसू गैस जो है ना, ये बंद होने चाहिए। फिर यही नहीं है, वो तो आसपास के घर के लोगों ने जो क्या किस तरह तशद्दुद किया गया और किस तरह रोका गया, लोग दरिया पार करते हुए वहाँ पर पहुँचे। आपने वो सारी तस्वीर देखी है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब देखते हैं KPK की हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेती है। KPK के वज़ीर आला वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने हर हालत में अब यहाँ आना है, उन्हें रोक कोई नहीं सकता। आइन इस बात की इजाज़त देता है। आइन के आर्टिकल 15, 16, 17, 19 और 25 ये इस बात की इजाज़त देते हैं। और कोई भी काम आइन और कानून के मुबर्रा होगा तो आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, लीडरों को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तारीख रकम कर दी है। 2 तारीख को अब बिया वाली और बाकी एरियाज़ के अंदर जहाँ जलसा का एहतजाज, अब यानी वो जलसों की बजाय एहतजाज ही अच्छा है कि अंगेज करना ना। और ये भी अच्छा फैसला है कि सिर्फ एक शहर के निस्बत बाकी शहरों में अंगेज करें। ये जो पंजाब पुलिस का पूरी बटालियन जो आकर इस जलसे को रोकने ये कही थी तो वो डिवीजन होगी मुख्तलिफ जगहों पे। अब तो रेंजर्स भी डिप्लॉय कर ली थी। चैलेंज किया हुआ है इसको मंडे को, यानी उन्होंने आज दरख्वास्त नहीं लगाई और एतराज़ ये लगाया था 144 को चैलेंज करने के हवाले से कि ये मामला पिंडी से रिलेटेड है। क्वेश्चन तो उनकी जुरिसडिक्शन है। सेक्रेटरी होम जो है वो लाहौर में बैठता है, तो बुनियादी तौर के ऊपर तो ये तो लाहौर का मामला है ना, लाहौर ही को देखना है और जुरिसडिक्शन लाहौर की है। ये बड़ी सिंपल सी बात बताऊंगा आपको, यानी इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसको जो भी देखना है, अब ये रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये एतराज़ उठाया है, कोई बात नहीं, हम फेस करेंगे, हम देखेंगे। और मंडे को मैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ही अहम केसेस की समातें रखी हुई हैं वो आपके सामने मैं बता दूंगा। अभी मैं नहीं बताना चाह रहा। और कौन कौन सी समातें हैं वो हल्का सा आइडिया दे देता हूँ आपको। एक तो जवेरिया सिद्दीक ने अरशद श्री वाले केस के अंदर फरीक बनने की दरख्वास्त दी हुई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़ी उम्मीद है कि वो फरीक जो है ना वो बन जाएंगी उस दरख्वास्त के अंदर। दूसरा मामला जो है इस्लामाबाद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात आपके सामने हैं। इस्लामाबाद की अपनी जेल नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट में तफसीलात मैं आपके सामने फिर रखूँगा कि यहाँ मैंने क्या क्या बातें उठाई हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जो भी सारा मामला है
شیلنگ ہوئی, زیادتی ہوئی, رکاوٹیں, آنسو گیس, اس کا ذمہ دار تو کوئی نہ کوئی ہونا ہے, اور اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی بڑی ضروری ہے. آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہ احتجاج کرنا ہر ایک کا, اور یہی کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو. عمران خان نے سب کو آنے دیا, عمران خان نے نہیں روکا کسی کو. یہی فرق ہے ایک بڑے لیڈر کا. بڑا لیڈر اسی چیزوں کو اس طرح سمجھتا ہے, اور اس نے, اور جس طرح سول کپڑوں میں لوگ آئے, گنے ہاتھ میں پکڑی تھی, ربڑ کی فائرنگ ہو رہی تھی, شکلیں بھئی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سول کپڑوں میں بند کریں نا. یعنی یہ کم از کم ایک قانون پاس ہونا چاہیے, اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی آنا چاہیے کہ سول کپڑوں میں کوئی نہیں. اینٹی رائٹ روکنے کے لیے فورس اگر لیتا ہے تو کپڑوں میں آئے, اپنے یونیفارم میں آئے, اس طرح نہ آئے عام لوگوں میں. جو کوئی کام کر رہا ہے اس کو پکڑ لیا جائے, تاکہ یہ کلیئرٹی ہو 9 مئی کے واقعے سے. اگر ہم نے نہیں سیکھا تو پھر ہم نے کب سیکھنا ہے؟ ہمیں سیکھنا ہے تو پھر آگے لے کر چلنا ہے. شاہد خاقان عباسی نے وومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹ رکھا ہے, ایک جماعتی جس کے اندر کیپیسٹی جو ملک کے مسائل ہو. انہوں نے کہا اسلام آباد میں سارا اسلام آباد بند تھا. یہ مسلم لیگ نون کے لیڈر شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں مری راولپنڈی روڈ بند ہے. یہ کون سی سوچ ہے؟ ایک دوست نے بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ کیسا ہوگا, تو انہوں نے کہا جی میں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ حکومت جلسہ بنا کر دے گی. ستمبر میں 2 قانون پاس ہوئے. پہلا قانون جلسہ نہیں کرنے دینا کا کالا اور اندھا قانون بنایا گیا, جو آج قانون بنا رہے اس کے ساتھ اندر ہوں گے, جس ملک میں عوام کو بولنے کا موقع نہیں دیں گے, مسائل پیدا ہوں گے. پچھلے دنوں ایک قانون پاس کرنے کی کوشش کی, وہ پاس ضرور ہوگا. ریٹ کی حیثیت ختم ہو جائے گی, آپ کے رائٹ ختم ہو جائیں گے. یہ دیکھیں یہ بنیادی طور پر کیا کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 199 کو کرٹیل کر دیا ہے. کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے یعنی کورٹ کی حدود کیا ہوں گی. یہ وہی لوگ ہیں جو 70 کروڑ کے سینیٹر بناتے ہیں. اب اربوں تک بات جا چکی ہوئی ہے. ہم پہلے کبھی چیز کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے, یہ سنے دھیان سے, ڈرتے تھے, اور قاضی فائز صاحب اپنے راستے سے ہٹ گئے. ایک عزت کا راستہ ہے, دوسرا نوکری کا راستہ ہے. الیکشن مسئلے کا حل نہیں رہا, الیکشن چوری کر لیے جاتے ہیں. یعنی جسٹس قاضی فائز صاحب, وہ ڈونٹ کے حوالے سے اگر بات آئی ہے, ہم بالکل اس پہ اعتراض رہے گا, لیکن وجہ یہ ہے عزت کا راستہ ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب نے کوئی تاریخ اچھی رقم نہیں کی ہے. جتنے فیصلے ان کے اٹھا کر دیکھ لیں, کہاں آئین اور قانون کی پاسداری کی. میں بڑی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں, میں نے بارہا ذکر کیا, آئیں بتائیں اس حوالے سے کہ کہاں آئین اور قانون کی پاسداری کی ہے. طلال چودھری جو ہے نا, ایسا چیز جس نے پلاٹ ہی نہ لیا ہو, پروٹوکول لیتا ہو, جس کے اباؤ اجداد قائد اعظم کے ساتھی ہو, پتہ نہیں کس طرح کہہ دیا اس کے بارے میں ساری باتیں, سارا کچھ سامنے آ گیا. نہ کسی کی ایسی کسی کی مجال کہ سپاہ سالار چیف جسٹس اشرف گالی دیا. کچھ لوگ جسٹس کے جانے کے دن سے کیا مراد ہے بھائی؟ ریٹائرمنٹ ہے اس کی, عمر پوری ہو گئی ہے, اور کیا رکھنا, باندھ کے رکھنا ہے کسی آدمی کو آپ نے؟ کس قانون کے تحت, کس آئین کے تحت باندھ کے رکھنا ہے؟ آپ تو ظلم کر رہے ہیں نا ملک کا. بھول گئے طلال چودھری صاحب, یعنی 5 ججز کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے تھے. نہال ہاشمی نے جو نعرے لگائے تھے توہین عدالت میں سزا ہوئی 5 سال کے لیے نااہلی. دانیال عزیز تو سیکھ گئے ہیں, طلال چودھری تو تنظیم سازی میں لگے ہوئے نا, اور ان کے پاس کیا کہنے کے لیے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف, اور کمال کی بات ہے کہ یہ لوگ ہیرو بنے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی نہ جن کو بولنا آتا ہے, نہ ان کو بات کرنی آتی ہے, اور یہ قوم کے ہیرو بنے ہوئے ہیں, اور یہ قوم کو آگے لے کر چلیں گے. لیکن کوئی نہیں, ایسا ان تر جانا ہے, دن رہ گئے تھوڑے. اور یہ مقبول جان صاحب کی بیل کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا مجھ سے, وہ میں بتاتا چلوں. وہ 2 تاریخ کے لیے لگی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. نیچے جو ٹرائل کورٹ نے بھی چلان پیش کیا تھا, انہیں سمن کیا ہے, وہ نہیں پیش کر رہے تھے, مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا. میں نے بھی بار اور یہ مقبول جان صاحب کے حوالے سے خط و کتابت بہت لکھی ہے, لیکن وہ ملنے نہیں دیتے. اب ملنے کون نہیں دیتے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہی نامعلوم طاقتیں جو ہے نا, وہ آئین اور قانون کی بالادستی کرتی نہیں ہیں, اور باتیں جتنا مرضی کہیں, اور یہ سارے حالات آتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو بڑا حکم ہے نا, وہ سمجھنا ہے کہ وہاں انتظامی اختیارات جو ہے نا, وہ انتظامی جو عہدے ہیں وہ عدالتی اختیار استعمال کرتے ہیں. آئین کا آرٹیکل 175(3) ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ایگزیکٹو کو جوڈیشری سے الگ کر رہا تھا. 23 سال ہو گئے ہیں آج تک. 1975 سے آگے ایک ٹائم دیا ہوا تھا, 1987 میں وہ وقت ختم ہو گیا. اس کے بعد 23 سال اور گزر چکے ہوئے ہیں, اور یہ جسٹس ارباب میں جائیں گے بڑا واضح طور پر کہہ دیا, اور ان کا کوئی جو میجسٹریٹ ہے انتظامی جو ہے, وہ عدالتی اختیارات استعمال نہیں کرے گا. یہ عدالتی اختیارات صرف عدالتیں استعمال کریں, اور یہ آئین اور قانون کی بات انہوں نے کی ہے. اور اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہے نا وائبرنٹ ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں. ہمارا لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں ججز کی ٹرانسفر نہیں ہے بینچز کے اوپر. سندھ ہائی کورٹ میں بھی دیکھ لیں,
پشاور ہائی کورٹ میں بھی دیکھ لیں، اب بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی دیکھ لیں، وہ ایک بینچ سے دوسرے بینچ، دوسرے تیسرے بینچ، اور یہاں کئی سزا کا تصور کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایسی ہے، ایک بینچ سے دوسرے بینچ کی سیر، دوسرے سے تیسرے بینچ کی سیر، یہ ایک سزا کا تصور ہے، یہ بند ہونا چاہیے، یہ بند ہونا بہت ضروری ہے۔ بڑی زیادتی ہے اس سارے پروسیس کے حوالے سے کہ آپ ہر کام کو اپنی مرضی سے اور اپنے طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن کب تک یہ لے کر چلیں گے آپ؟ کب تک یہ نظام چلے گا آپ کا؟ آپ کب تک یہ وہ جو ٹوٹکے لگاتے رہیں گے؟ یہ ٹوٹکے لگنا زیادہ دیر چلنے والے نہیں ہیں آپ کے صاحب یہ بند کریں، آپ آگے لے کے آئیں، بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کریں، لوگوں کو آگے لے کے جائیں، لوگوں کی باتیں کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں، ملک تبھی آگے چلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ چند طبقے اشرافیہ، چاہے وہ ریٹائرڈ جرنیل ہو یا جو کوئی ہو، ملک کی تباہی و بربادی میں بیٹھ کر عیاشی کریں اور دوسرے پہ انگلی اٹھائیں۔ یا تو برابری کی بات کریں نا آپ آ کر۔ ہر ریٹائرڈ جرنیل کے اوپر یہ باتیں آ رہی ہیں اور قوم پوچھتی ہے، جواب کون دے گا اس کا؟ ہم چاہتے ہیں کہ سارے برابری ہو، چاہے جج ہوں، جرنیل ہوں، بیوروکریٹ ہوں، وکیل ہوں، صحافی ہوں، سارے ایک ہی لائن کے اندر آنے چاہیے اور ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔